غلام حسین عرف گاما پہلوان، جنہیں رستم زمانہ کہا جاتا ہے، جو تقسیم ہند سے پہلے پنجاب کے امرتسر میں پیدا ہوئے اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان ہجرت کر کے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ چلے گئے۔ آپ کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں مشہور تھے اور آپ اس قدر ناقابل شکست تھے کہ 52 سال تک کشتی لڑتے رہے، لیکن کوئی بھی پہلوان آپ کو ہرا نہیں سکا۔ گاما پہلوان ایک وقت حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے تو پیچھے سے کسی حبشی نے دھکا دیا، جس کی وجہ سے گاما پہلوان آگے کو گئے، لپک گئے تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ دوبارہ قطار میں لگے اور اس وقت آپ نے اس طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور جتنے کمزور لوگ تھے سب سے کہا کہ آئیں آپ بھی بوسہ لے، آپ بھی بوسہ لے، اور حبشی لاکھ کوشش کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی گاما پہلوان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے، جس سے آپ گاما پہلوان کی بہادری کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہو۔ لیکن دوستو، جب بستر مرگ پر آپ پڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ فالج زدہ ہو گئے تھے، آپ کے چہرے پر بھی فالج نے شکار کر لیا تھا، اس وقت آپ کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، چہرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا، مکھیاں چہرے پر بیٹھتی تھی، لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود سے ان مکھیوں کو ہلا سکے، بھگا سکے۔ گھر والے ان مکھیوں کو بھگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ گاما پہلوان کے جس نے پوری زندگی ناقابل شکست ہو کر گزاری، آخر میں ایک ایسی عمر کو پہنچتا ہے کہ مکھی کو بھگانے کی بھی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیاں بھینسا بیل شتر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ دوستو، یہ جو ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہمارے جیب میں جو پیسہ ہے اور جو غرور ہمیں دندناتے پھرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہمارے جیسا تو کوئی نہیں ہے، ہم جیسا تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، گاما پہلوان کی موت ہمیں بہت بڑی عبرت کا سامان دیتی ہے کہ نانا، یہ دنیا کی زندگی، یہ طاقت، یہ مال و دولت، یہ شہرت و عزت کچھ کام نہیں آنے والے ہیں، یہ طاقت ختم ہو جائے گی، کام آئے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال نامے میں سچے اور پکے اعمال کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو طاقت ہے، دنیا کا جو غرور ہے، وہ یہی خاک میں مل جانے والا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنا بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔